کر رہا ہوں. ہم نے دیکھا اس سے پہلے ماضی میں کہ میاں نواز شریف صاحب کبھی بھی فوج کے ساتھ اتنے کمفرٹیبل نہیں نظر آئے. کل ایک پہلا دن تھا کہ ہمیں خوشی یہ بھی تھی کہ وزیر اعظم نے چیئر کیا. پہلے ایسا ہوتا رہا کہ آرمی چیف اور وزیر اعظم مل کے بیٹھتے تھے اور چیئر کرتے تھے اجلاس. آپ کے خیال میں کیا مسلم لیگ نون کے ساتھ فوج کمفرٹیبل نہیں تھی یا مسلم لیگ نون فوج کے ساتھ کمفرٹیبل نہیں تھی؟ دیکھیے، میں پرسنلی سمجھتا ہوں کہ میاں صاحب کی جو پرسنالٹی ہے، میرا تعلق بھی انہی کی کانسٹیٹوینسی سے ہے لاہور، اور میں بڑے عرصے سے، مجھ میں عمر میں چھوٹے ہیں مجھ سے، میں بڑا کچھ جانتا ہوں. ان کی طبیعت میں معاف کرنا نہیں ہے. وہ میں سمجھتا ہوں ایک بخت لے کے تو بیٹھے ہوئے تھے، اور پھر ان کی ایک پرسنالٹی کا مسئلہ ہے کہ وہ قانون وغیرہ کے معاملے میں اپنے آپ کو جواب دہ نہیں سمجھتے. آپ دیکھ لیجئے کہ جب غلام اسحاق کے وقت میں انہوں نے کہا تھا کہ جی میں کسی سے ڈکٹیشن نہیں لیتا، اور پھر ریسنٹلی کہا کہ اگر میرے اثاثوں میں اور میری آمدن میں فرق ہے تو تمہیں کیا. یہ وہ ایک مائنڈ سیٹ ہے جہاں آپ قانون یا اداروں کے ساتھ جب ڈیل کرتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ میں ہی ہوں اور باقی آپ کچھ نہیں ہیں. میں سمجھتا ہوں اگر وہ اونرشپ لیتے فوج کی تو ان کو فوج کے ساتھ کبھی کوئی کمپلیکیشن نہ آتی. مثال کے طور پہ کبھی وہ بارڈرز پہ وزٹ کر لیتے ہیں ان لوگوں کو جو جنگ لڑ رہے ہیں. یہاں پہ راولپنڈی میں ہمارے جو آرم فورسز انسٹیٹیوٹ آف ریہیبلیٹیشن میڈیسنز ہے، اس میں کوئی 1,500-2,000 کے قریب اپاہج پڑے ہیں فوجی جو اپنے اعضاء گوا بیٹھے ہیں اس جنگ میں، اور آرمی بڑی محنت کر رہی ہے کہ کسی طرح ان کی زندگیاں ریوائیو کی جائیں، ان کو مصنوعی اعضاء لگا کے اور ان کے مختلف ایکسرسائز اور بڑا کچھ ان کے لیے کیا جا رہا ہے. کوئی پولیٹیشین، کوئی پرائم منسٹر ان کی اونرشپ لے لیتا، ان کو جا کے وہاں پہ وزٹ کر کے ان کے دکھ میں جا کے آدھا گھنٹہ ہی بتا دیتا وہاں پہ، تو آپ کی ایک اونرشپ بن جاتی ہے ایک ادارے کی، اور ادارہ آپ کے پیچھے